بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 3-4 چیزیں آپ کی نشاندہی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلدیاتی انتخابات کی اہمیت، ترکی میں ہونے والے بلدیاتی انتخاب میں اردگان صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو ہوا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئٹ انڈیا کی ایک تحریک بنگلہ دیش میں چل رہی ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی مہنگائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا، اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں 3 طرح کی حکومت ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے: وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت۔ اور یہ اسمبلیوں کے طور پر یا اسمبلیوں کے طرز پر مقامی حکومت کا کام ہونے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 140A ایک دفعہ ہے جس کے تحت بلدیاتی انتخابات کروانا لازمی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات کو پاکستان کی سیاسی حکومتیں اکثر نہ کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں، تاخیر کرتی ہیں۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر نیچے کی سطح پر پیسے دینے پڑیں گے۔ ڈیولپمنٹ کا کام ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ہاتھ سے چلا جائے گا، جو ہر صورت چلا جانا چاہیے۔ شہروں کے درمیان کے بڑے پروجیکٹ صوبائی حکومت کو کرنے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے کہ اس میں سے پیسے صوبوں کو آبادی اور وہاں پسماندگی اس طرح کی دوسری تیسری چوتھی چیزیں ملا کر فارمولا بنتا ہے جس کے تحت پیسے صوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ وفاق ٹیکس اکٹھے کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ٹیکس تو لوکل باڈیز کو کچھ اکٹھے کرنے چاہیے، جن میں روڈ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، سیور کا ٹیکس، اس طرح کے ٹیکسز ہیں۔ اور وہاں جو دوسرے محکمے کام کرتے ہیں انہیں بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایم پی اے ایم این اے زیادہ طاقتور ہونے چاہیے، لیکن اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جس کی کوشش کرنے کی نوید سنائی جا رہی ہے اور وزراء کو ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں، تو یہ ٹارگٹ بھی دے دیے جائیں اور یہ بھی بات طے کر لی جائے کہ پاکستان کے اندر لوکل باڈیز کا نظام کیسا ہوگا۔ اس حوالے سے میں تو خیر چونکہ لوکل باڈیز کا حصہ رہا بہت عرصہ پہلے 80 کی دہائی میں جانتا ہوں تھوڑا تھوڑا ان ساری چیزوں کو، لیکن عام آدمی کے پاس سہولت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قریب ترین جگہ پر اپنے مسائل حل کر لیں۔ پرائمری سکولز، مڈل سکولز، میٹرک تک سکول لوکل باڈیز کے پاس ہی ہونے چاہیے۔ روڈ ٹیکس ان کے پاس ہونا چاہیے، سیور کا نظام ان کے پاس ہونا چاہیے، پانی کا نظام ان کے پاس ہونا چاہیے، نکاسی آب کا کام ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے ڈیولپمنٹ جو کرنی ہوتی ہے اس کے لیے فنڈز چاہیے۔ بغیر فنڈز کے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے، یہ ممکن ہے کہ نیشنل اسمبلی توڑ کر پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لگا دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ بھی ایڈمنسٹریٹر کے طور پر نہیں لگ سکتا۔ نگران وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تو لگتا ہے، لیکن اس پہ ایک کنسنسس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوکل باڈیز کا کام نہیں کریں گے، ہم بہت پیچھے ہیں اور پیچھے ہو جائیں گے۔ ترکی کا جو انتخاب ہوا پرسوں، اور پرسوں شام اس کے نتائج آ گئے، بہت پاپولر لیڈر ہیں وہاں اردگان، طیب اردگان۔ مجھے تو خیر ان سے ملاقات بھی ہوئی، میں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ان کو، لیکن وہ پرسوں بڑے بڑے شہروں میں ہار گئے۔ طیب اردگان نے اپنی زندگی لوکل باڈیز سے شروع کی تھی اور اپنی پالیٹکس بھی وہیں سے شروع کی تھی۔ میں عملی سیاسی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اور نتیجتاً وہ اتنے پاپولر ہوئے کہ وہ ترکی کے وزیر اعظم بنے اور پھر صدر بنے، اور کئی انتخاب جیت چکے۔ مجھے تو 2007 میں پہلی دفعہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہاں جو پارٹی برسر اقتدار آئی، وہ اب اس بات کی کوشش کرے گی کہ جس وقت بھی وہاں صدارتی انتخاب ہوگا اس میں وہ اپنا بھرپور حصہ لے۔ اور پچھلی دفعہ بھی طیب اردگان دوسرے راؤنڈ میں کامیاب ہوئے تھے، پہلے راؤنڈ میں وہ 51% ووٹ نہیں لے سکے تھے۔
یہی حال وہاں پارلیمنٹ کا بھی ہے۔ یہ نظام کو چلانے کے لیے اس میں تسلسل ضروری ہوتا ہے اور عوام کا اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ کیا طیب اردگان کی سیاسی زندگی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے؟ کیا نجم الدین اربکان کے صاحبزادے اب آگے بڑھنے لگے ہیں، جو تیسری پارٹی کے طور پر غالباً سامنے آ رہے ہیں یا آئے ہیں؟ یہ چیزیں وہ ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں بھی یہ شعور ہوگا کہ نظام کو کیسے چلایا جائے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی عجیب طرح کا تعلق ہے۔ کبھی وہ پاکستان تھا اور اب وہاں پاکستان دوستوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ وہاں پچھلے کچھ عرصے سے ایک تحریک چل رہی ہے، کوئٹ انڈیا یا گو انڈیا۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تجارت ہے اس کا پلہ انڈیا کے حوالے سے بہت بھاری بھرکم ہے۔ انڈیا 14 بلین ڈالرز کی ٹریڈ کرتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، جبکہ بنگلہ دیش صرف 2 بلین ڈالرز کی ٹریڈ کرتا ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کی تمام پوری صنعت اور پوری جو ان کی معیشت ہے وہ ان کی ایکسپورٹس پہ چلتی ہے، اور وہاں یہ صورتحال ہے کہ انڈیا اپنی ایکسپورٹ یعنی بنگلہ دیش کی امپورٹ جو ہے وہ 14 ارب ڈالر کی ہے۔ وہاں یہ آواز اٹھی، اور اس سے پہلے یہ آواز ایک اور ملک میں بھی اٹھی، مسلمان ملک میں، مالدیپ میں، کہ انڈیا یہاں سے چلے جاؤ۔ وہاں انڈیا کی کچھ فوج بھی ہے جن کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انڈیا کی اپنی معیشت بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن انڈیا کے حوالے سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو انڈیا کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہیں، وہ لوگوں کو BNP کے لوگوں نے یہ تحریک شروع کی، اور یقیناً اس میں دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اس میں طارق رحمان صاحب جو خالدہ ضیاء اور جنرل ضیاء الرحمان کے بیٹے ہیں، ان کے سربراہی میں یہ تحریک چل رہی ہے۔ وہ خود تو لندن ہوتے ہیں، انہیں ایک مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی کہ انہوں نے سازش کی، اور وہ خود بنگلہ دیش سے چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں ان کا اثر باقی ہے۔ ان کی والدہ وہاں ہیں اور ان کو شاید گرفتار کیا گیا ہوگا۔ بہت ساری لیڈرشپ بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کے ساتھ رہیں، ان کے نصیب میں گرفتاریاں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایک پاپولر تحریک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں گاندھی نے تحریک چلائی تھی ترک موالات کی۔ اب دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں اور مالدیپ میں یہ کس انجام کو پہنچتی ہے، لیکن بات تو شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم اپنے سرمایہ کو اور اپنی چیزوں کو بیچنے پر لگ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اتنے قرض لے لیے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں قرض کی ادائیگی کے لیے جو پیسے چاہیے اس کے لیے بھی ہمیں قرض لینا پڑتا ہے، سود کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ ہمارا قومی پرچم بردار ایئر سروس PIA، اس کو بیچنے کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کا اشتہار اخبارات پہ دے دیا گیا ہے۔ 3 مئی تک ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں، یا ان کمپنیز کو کہا گیا ہے جو دلچسپی رکھتی ہیں، کہ وہ اپنے اظہار کر دیں دلچسپی کا، اور PIA کے حوالے سے کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور یقیناً پھر اس کے بعد بیڈنگ ہوگی، اور اس میں بھی جو لیٹر لوگ جمع کرائیں گے اس کی سکروٹنی ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا۔ ایک پروسیس اب ہمارے پاس کچھ باقی بچا نہیں ہے جائیداد بیچنے کے علاوہ۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس کی وسعت کو بڑھانا ہوگا، جس کے لیے اب دکانداروں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور وہ بھی یقیناً عام آدمی پر ہی بوجھ پڑنا ہے، لیکن اب یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے، ایک صوبے میں نہیں ہو سکے گا KPK میں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت۔ وہاں توہین عدالت کی درخواست دی جا چکی ہے۔ معاملات کہاں جا کے رکیں گے یہ تو آنے والا وقت اور عدالت ہی بتا سکتی ہے، لیکن پاکستان میں کھینچا تانی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو مجھے اندیشہ ہے کہ PTI، جماعت اسلامی، JUI، قوم پرست، بلوچستان اور سندھ کے لوگ اکٹھے ہو کر کوئی مارکا ماریں گے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، باوجود اس کے کہ PTI انتخاب کے رزلٹ کو ٹیکنیکلی تو مان چکی ہے اور وہ اسمبلیوں میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے اگر تھوڑا اور دیکھا جائے تو کیا جج صاحبان جن کی درخواست پر ایک تحقیقات کے لیے اب کورٹ کی پروسیڈنگ کل سے شروع ہو جائے گی، کیا جج صاحبان وہاں خود پیش ہوں گے؟
اگر خود پیش نہیں ہوں گے تو ان کے وکلا پیش ہوں گے. اور کیا وہ یہ ثابت کر سکیں گے کہ ان کو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے ڈرایا، دھمکایا، اغوا کیا، کیمرے لگائے؟ یہ ایک مشکل سا سوال ہے. اس کی دو جو چیزیں سامنے آئیں گی، ایک تو ہر صورت آئے گی، یا جج صاحبان صحیح ہوں گے یا خفیہ ایجنسیوں نے نہیں کیا ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز ثابت کرنی پڑے گی. لیکن پاکستان کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی اور سب لوگ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کر رہے ہوتے تو یقیناً صورتحال اس سے بہت بہتر ہوتی. وہ جو بدمزگی ایک طویل عرصے سے ہمارے یہاں ہمارے سیاسی نظام میں چلی آ رہی ہے، اس کو روکنے کا سبب کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ نہ رکا تو پھر معاملات اچھے نہیں ہوں گے. میں سب باتوں پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر اچھا کیا ہوگا؟ اچھا تب ہوگا جب ہماری نیت صاف ہوگی، جب ہم اپنی خود غرضی کو چھوڑ دیں گے، جب ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم نظام کو لے کر آگے چلیں. ہمارے ہاں بہت مسائل ہیں. وہ لوگ جو اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ بچے تو اللہ دیتا ہے، یقیناً اللہ ہی دیتا ہے، لیکن انسان کو یہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میرے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ میں اس بڑھتی آبادی کو، تمام کی تمام آبادی کو تعلیم، صحت، روزگار دے سکوں گا. یہ مشکل معاملہ آ گیا ہوا ہے. اکنامکس یہ کہتی ہے، اور اکنامکس کے اصولوں پر چلے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آبادی کی شرح آپ کی جی ڈی پی کی شرح سے کم رہے، بہت کم رہے، تو پھر آپ سروائیو کر سکتے ہیں، پھر آپ خوشحال ہو سکتے ہیں. اگر میرے گھر میں کھانا نہیں ہوگا تو میں کہاں سے اپنی باقی ضرورتیں پوری کروں گا؟ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے جو پروگرام ہیں ان کی تشہیر کرے، اس میں مسجد کے امام کو ساتھ ملائیں، جیسے بنگلہ دیش نے ملایا اور انہوں نے اپنی پاپولیشن کے معاملات کو بہتر کر لیا، ان ضرورتوں کو پورا کر لیا جو ان کو ہونی چاہیے تھیں، اور جو ادروائز معاملات تھے ان کو سنبھالنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دی. اور اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولاد کا قتل ہی ہوگا، یہ اس سے پہلے کی بھی تو صورتحال ہو سکتی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنی پلاننگ کرنی چاہیے. اور اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل نہیں سنوار سکتے تو بتائیں ہم کیا کر سکیں گے؟ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں خیر رکھے. اور ایک معاملہ اور جس کی آج نشاندہی ہوئی کہ فیض آباد کمیشن کے حوالے سے جو چیزیں آگے چلی تھیں اور اس پر کوئی انکوائری شروع ہوئی تھی ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے، غالباً اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اب اس کام کے مکمل ہونے کے بعد یقیناً وہ رپورٹ کورٹ میں تو جائے گی، کورٹ میں جائے گی تو پبلک بھی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ جن پر انگلی اٹھ رہی ہے وہ پاکستان کے آئین کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہم سب پر لازم ہے آرٹیکل 5 کے تحت کہ ہم ریاست کے وفادار ہوں، اور ریاست کے وفادار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں. اگر ہم قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کریں گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا.